اسلام دنیا میں دوسرا بڑا مذہب بن چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسلام کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کو اپنے تحفظ اور دنیا میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے مختلف چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ایئر پاور دور حاضر میں نہایت اہم اور دفاعی نقطہ نظر سے حساس بھی ہے۔ مسلم ممالک اپنی استعداد کے مطابق اپنی ایئر فورسز کو جدید بنا رہے ہیں، اور کون سے ممالک ایئر فورس کے حوالے سے خود کفیل ہو چکے ہیں، آج اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو انسائٹ۔ آج ہماری ٹیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، لہٰذا اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے موروکو۔ موروکو رائل ایئر فورس کا قیام 19 نومبر 1956 کو عمل میں آیا۔ اس ایئر فورس میں جدت 1985 میں لائی گئی۔ موروکو ایئر فورس میں سب سے زیادہ فرانسیسی طیارے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1975 سے لے کر 1982 تک $1.8 بلین مالیت کے طیارے فرانس سے خریدے گئے۔ اس وقت موروکو رائل ایئر فورس میں 291 طیارے موجود ہیں، جن میں سے 61 فائٹر ایئر کرافٹ، 61 اٹیک ایئر کرافٹ، 31 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کے 79 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ تو اس ایئر فورس کے پاس 113 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے کوئی بھی اٹیک ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہے۔ نمبر 9 پر ہے عراقی ایئر فورس۔ عراقی ایئر فورس کا قیام 12 اپریل 1931 کو عمل میں لایا گیا۔ 1931 کے اوائل میں عراقی ایئر فورس کا کنٹرول رائل ایئر فورس انگلینڈ کے پاس تھا، جن کا مقصد عراقی بارڈرز کو محفوظ بنانا اور نیوی کی ایئر سپورٹ کرنا شامل تھا۔ عراقی ایئر فورس کے پاس اس وقت 327 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جن میں سے 26 فائٹر ایئر کرافٹس، 59 اٹیک ایئر کرافٹس، 24 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس، جبکہ 79 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ جبکہ عراق کے پاس ٹوٹل 179 ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں، جن میں سے 32 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ نمبر 8 پر ہے انڈونیشین ایئر فورس۔ انڈونیشین ایئر فورس 19 اپریل 1946 کو وجود میں آئی۔ انڈونیشین ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر جکارتا میں ہے۔ انڈونیشیا کے پاس بری افواج کے اسپیشل دستے بھی موجود ہیں، جو سنگین نوعیت کے مطابق آپریشن کرتے ہیں۔ انڈونیشین ایئر فورس کے پاس ٹوٹل 451 ایئر کرافٹس ہیں، جن میں سے 41 فائٹر ایئر کرافٹ، 65 اٹیک ایئر کرافٹس، 62 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس، جبکہ 104 ٹریننگ ایئر کرافٹس شامل ہیں۔ انڈونیشیا کے پاس 192 عدد جدید ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں، جن میں سے صرف 8 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ دیگر بری اور بحری ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے شامی ایئر فورس۔ شام کی ایئر فورس کا قیام 1948 کو عمل میں لایا گیا۔ شامی ایئر فورس کو فرانس نے منظم کیا، کیونکہ فرانس ہی وہ ملک تھا جس نے شام کے پائلٹس کو نہ صرف تربیت فراہم کی، بلکہ لبنان میں پہلی شامی ایئر بیس کو بھی تعمیر کیا۔ اس وقت شامی ایئر فورس کے پاس 457 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جو زیادہ تر فرانسیسی ساختہ ہیں، جن میں سے 200 فائٹر ایئر کرافٹس، 133 اٹیک ایئر کرافٹس، 4 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، جبکہ 67 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے ہیلی کاپٹرز کی، تو شامی ایئر فورس کے پاس 166 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے 28 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ نمبر 6 پر ہے اسلامی جمہوریہ ایران۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد 1979 میں ایرانی ایئر فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ ایرانی ایئر فورس کے پاس زیادہ تر ایئر کرافٹ رشین اور چائنیز ساختہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس بڑے پیمانے پر خود ساختہ ایئر کرافٹس بھی موجود ہیں۔ ایران کے پاس اس وقت 510 ایئر کرافٹ موجود ہیں، جن میں فائٹر ایئر کرافٹ کی تعداد 142 ہے، جبکہ 165 اٹیک ایئر کرافٹ، 89 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، جبکہ 104 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ جبکہ ہیلی کاپٹرز کی تعداد 126 ہے، جن میں سے زیادہ اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ نمبر 5 پر ہے اسلامی ریپبلک الجیریا۔ الجیرین ایئر فورس کے قیام کا مقصد بری فوج کو فرانسیسی فوج کے خلاف معاونت فراہم کرنا تھا۔ اس وقت الجیریا کے پاس 163 فائٹر ایئر کرافٹس، 113 اٹیک ایئر کرافٹس، 58 ٹرانسپورٹ، جبکہ 85 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ اس وقت الجیریا کے پاس 284 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے 46 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ نمبر 4 پر ہے سعودی عربیہ۔ RSA رائل سعودی ایئر فورس کا قیام جون 1916 کو عمل میں آیا۔ اسلامی ایئر فورسز میں واحد سعودی ایئر فورس ہے جس کے پاس دور حاضر کے سب سے زیادہ جدید ایئر کرافٹس موجود ہیں، جیسا کہ امریکن F-15 وغیرہ۔ اس وقت سعودی عرب کے پاس 848 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جن میں سے 247 فائٹر ایئر کرافٹس، 325 اٹیک ایئر کرافٹس، 49 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس، جبکہ 207 ٹریننگ ایئر کرافٹس شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے ہیلی کاپٹرز کی، تو سعودی عرب کے پاس 254 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے 34 اٹیک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔
اب میں جن 3 ممالک کی ایئر فورسز کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نہ صرف اسلامی دنیا میں کوئی ثانی نہیں بلکہ امریکہ، روس، چائنا، فرانس، انڈیا جیسی ایئر فورسز کے بھی ہم پلہ ہیں اور ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کرتے نظر آتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے ترکش ایئر فورس۔ ترکش ایئر فورس کا قیام خلافت عثمانیہ کے دور میں 1911 میں عمل میں آیا۔ اس وقت ترکش ایئر فورس میں 70,000 سے زائد افراد شامل ہیں، جن میں پائلٹس، ایرو ٹیکنیشین اور ایئر ڈیفنس کا عملہ شامل ہے، جن کے پاس F-15، F-16، MiG-29 جیسے جدید فائٹر ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اس وقت ترکش ایئر فورس کے پاس 1067 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جن میں سے 207 فائٹر ایئر کرافٹس، 207 اٹیک ایئر کرافٹس، 87 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس جبکہ 289 ٹریننگ ایئر کرافٹس شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے ہیلی کاپٹرز کی تو ترکش ایئر فورس کے پاس 492 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے 94 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ایجپٹین ایئر فورس، جس کا قیام 1933 کو عمل میں آیا۔ ایجپٹین ایئر فورس کا سلوگن ہے ہائی اینڈ ہائی ٹو سیو دا گلوری۔ ایجپٹین ایئر فورس کا بنیادی مقصد ایئر اسٹرائک اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو بحال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ میڈیٹرینین سی کی فضائی نگرانی کرنا بھی شامل ہے۔ مسلم دنیا میں ایجپٹین ایئر فورس دوسرے نمبر پر ہے، جس کے پاس 1200 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جن میں 211 فائٹر ایئر کرافٹ، جن میں سے 211 فائٹر ایئر کرافٹ، 341 اٹیک ایئر کرافٹ، 59 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جبکہ 388 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ جبکہ ایجپٹین ایئر فورس کے پاس 293 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے 46 اٹیک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ اور نمبر 1 پر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان ایئر فورس کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ پاکستان ایئر فورس کا بنیادی مقصد ملکی سرحدوں کی نگرانی اور بری اور بحری افواج کو ایئر سپورٹ مہیا کرنا ہے۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس 1342 ایئر کرافٹس موجود ہیں، جن میں 348 فائٹر ایئر کرافٹس، 438 اٹیک ایئر کرافٹس، 51 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جبکہ 500 ٹریننگ ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے ہیلی کاپٹرز کی تو PAF کے پاس 322 مختلف رشین اور فرانسیسی ساختہ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں سے 55 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اسلامی دنیا میں اس وقت پاکستان ایئر فورس سب سے زیادہ فنکشنل ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں امریکہ، روس اور چائنا کے علاوہ اسرائیل ایئر فورس کے پاس امریکہ کے مشہور F-35 اسٹیلتھ طیارے بھی موجود ہیں، اور یوں اسرائیل ایئر فورس نہایت مضبوط ایئر فورس کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کو ابھی تک کسی ملک نے شکست نہیں دی ماسوائے پاکستان کے۔ عرب اسرائیل جنگ کے دوران مصر کی جانب سے پاکستانی پائلٹس نے بھرپور حصہ لیا۔ پاکستان کے بہترین پائلٹس نے ڈاگ فائٹ کے دوران درجن سے زائد اسرائیل فضائیہ کے جدید فائٹر جیٹس کو MiG-21 جیسے طیاروں کی مدد سے تباہ کر دیا، اور یوں اسرائیلی طیارے اپنی ایئر بیسز کی طرف مڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان نے 1965، 1971 اور 1999 پاک بھارت جنگوں میں اپنی فضائیہ کا بھرپور استعمال کیا اور انڈین فورس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا۔ 27 فروری 2019 کو ڈاگ فائٹ کے دوران انڈین MiG-21 اور Su-30 کو پاکستان ایئر فورس نے تباہ کر دیا۔ یوں پاکستان ایئر فورس کی قابلیت کو پوری دنیا نے نہ صرف دیکھا بلکہ پیشہ وارانہ مہارت پر تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اسلامی دنیا میں پاکستان ایئر فورس واحد ایئر فورس ہے جو خود ساختہ فائٹر ایئر کرافٹ یعنی JF-17 تھنڈر تیار کر رہی ہے اور خود کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دیگر ممالک نائجیریا اور میانمار کو بھی سپلائی کر رہی ہے۔ پاکستان نے ان مین ایریل وہیکل یعنی ڈرون کی تیاری میں بھی عبور حاصل کر لیا ہے اور اس وقت براق نامی مشہور ڈرون پاکستان ایئر فورس میں آپریشنل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان پروجیکٹ عزم کے تحت 5th جنریشن طیارے اسٹیلتھ پر بھی کام کا آغاز کر چکا ہے اور 2030 کے اوائل میں پاکستان کے پاس اسٹیلتھ طیارے موجود ہوں گے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔